ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام یوم آزادی سوتنترتا دیوس کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں اپنی ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑا خاص موقع ہے، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قلب صادق صاحب، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نے۔ ڈاکٹر صاحب، استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں، اور بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں یوم آزادی۔ جی، آپ کو اور ہمارے سارے سامعین و ناظرین کو ہماری طرف سے دلی مبارکباد قبول ہو انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یوم آزادی مناتے ہوئے وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، کیا یہ ملک جس کے لیے لوگوں نے خواب دیکھا تھا، شہیدوں نے وطن کے اپنی جان گنوا کر کے جس ملک کا تصور کیا تھا، آپ کو نظر آتا اس میں ہم کامیاب ہو گئے؟ سن 15 اگست کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کبھی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بڑا بلیدان لوگوں کو دینا پڑا، بڑی قربانیاں دینا پڑیں، اور بہت ویژنری لوگ تھے جنہوں نے اس پوری مہم کی قیادت کی۔ اس میں گاندھی جی آگے تھے، ابوالکلام آگے تھے، سبھاش چندر بوس، لوگوں کی لائن الگ الگ تھی، لیکن ان کی بھی لیڈرشپ تھی، موتی لال نہرو تھے، یہ سب لوگ تھے۔ ان لوگوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس مہم کو لیڈ کیا، اور اسی لیے انگریزوں کو کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اب ہندوستان سے کبھی ہمارے قدم نہیں اکھڑیں گے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے دیش انگلینڈ واپس ہو گئے۔ ایک ضروری بات جو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان کو آزادی ملی ہے سن 47 میں، تو یہاں کی آبادی 35 کروڑ تھی، اور جب انگریز یہاں سے گئے ہیں تو جاتے وقت جب ان کو کاؤنٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 2.5 لاکھ انگریز تھے جو یہاں سے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ 35 کروڑ انسانوں پر حکومت کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا سوچنے کا اوسر ہے کہ ہم سوچیں کہ 2.5 لاکھ آدمی 35 کروڑ پر حکومت کیسے کر رہے تھے۔ تو بات تو بہت لمبی ہے، میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں تعداد کی بنا کے اوپر اور گنتی کی بنا پر کوئی کسی پر شاسن یا حکومت نہیں کرتا۔ آپ ایک بھیڑوں کا غلہ جا رہا ہوگا تو جو بھیڑیں چلا رہا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، بھیڑیں اس کے پیچھے اور آگے درجنوں اور سینکڑوں ہوں گی۔ تو اصل جو شے حکومت کرتی ہے وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ حکمت عملی ہوتی ہے، وہ عقل ہوتی ہے، وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، تعداد نہیں ہوتی۔ اب ان کے جانے کے بعد ہم ہندوستانیوں کو، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، یہ بات گرہ میں باندھ لینا چاہیے ہے کہ جہالت سے، غربت سے، آپس کی لڑائیوں سے کیول سمسیائیں اتپن ہوتی ہیں، مسئلوں کا حل نہیں نکلتا ہے۔ جب تک ہماری اسٹریٹجی ریئلسٹک نہیں ہوگی اور ریشنسٹک نہیں ہوگی، اس وقت تک آزادی پانے کے بعد بھی ہم انگریزوں سے آزادی پا جائیں گے لیکن سمسیاؤں سے آزادی نہیں پا پائیں گے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ خود غرضیوں کی وجہ سے مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مسلم لیڈرشپ ہو یا ہندو لیڈرشپ ہو، یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ فقط جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ہندوؤں سے کہتے ہیں مسلمان تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے 90 سال تک تمہارے اوپر حکومت کی، اور جو مسلم ایکسٹریمسٹ ہیں وہ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ ہندو تمہارے دشمن ہیں، ان سے الگ رہو۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، نہ ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں، نہ مسلمانوں ہندوؤں کے دشمن ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ چاہے کسی پارٹی کو ہم سے لینا دینا نہیں ہے، اگر وہ اپنی دیش کی وفادار ہے تو اسے دیش واسیوں کو یہ بات بتانا چاہیے کہ اصل تمہارے دشمن تمہاری غریبی ہے، تمہاری اگیانتا ہے اور بھرشٹاچار ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان سے مورچہ لو۔ اگر ان 3 چیزوں سے تم کو نجات مل گئی تو گویا ہر دشمن سے نجات مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی کا ماحول ہے، جس طرف نکل جاؤ زندہ باد امر رہے کے نعرے لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس طریقے سے نعرے لگا رہے ہیں، اور سب لوگ آگے اپنے اپنے وچار، اپنے خیالات رکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ دیش واسیوں کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے پیغام کا سارانش تو بتا چکا، اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بتا دوں، ہندوستان ہی آزاد نہیں ہوا ہے،
ہندوستان کے بعد چائنا آزاد ہوا ہے. چائنا کہاں کے اوپر ہے آج؟ ہمارا اور چائنا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹرینس کو دیکھ لیجئے, پلینس کو دیکھ لیجئے, گورننس کو دیکھ لیجئے, ترقی کو دیکھ لیجئے. چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چائنا اس وقت ایک ورلڈ پاور ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی چائنا بہت بڑا ہے وہ اس لیے ہم سے آگے نکل گیا. چھوٹا سا ملک ہے ملیشیا, اس کو دیکھ لیجئے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ چائنا اور ملیشیا نے کن چیزوں کو آزادی دی اور کن چیزوں کو پروتساہت کیا جس کی بنا پر ان کا ملک آگے نکل گیا. میں اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا, بہت معذرت اور معافی کے ساتھ, کہ ہمارے دیش کے دیش واسیوں میں جو دیش پریم پایا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. جب تک کہ دیش کا سچا پریم ہمارے دل میں نہیں ہوگا یہ دیش آگے نہیں بڑھ سکے گا. اب آپ دیکھیے وقت کم ہے لیکن میں ذرا بتاؤں گا آپ کو, ہم کس کے سہارے یہاں یہ احساس کر رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, ہم سرکشت ہیں, ہماری سینا. لیکن کیا سینا میں غداریاں نہیں ہیں بھائی؟ یہاں میری ساری سینا میں غداریاں آ گئی. ابھی آپ نے 4-5 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارا سینانی جو تھا وہ پاکستان کی آرمی کو, فوج کو, یہاں کے جو ملٹری راز تھے وہ سپلائی کر رہا تھا. وہ فورس میں کیا ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہیلی کاپٹرز کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بیٹھے ہیں سینا کے سہارے, اور سینا میں اگر غداری پائی جا رہی ہے تو پھر ہم کو کون بچائے گا؟ ہمیں کون بچائے گا؟ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اس کو ہم کو دیکھنا پڑے. سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے سینا کے اوپر. تو ان کی جو غداری ہے وہ تو یوں سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں دشمن کے ہاتھ بیچ رہے ہیں. رہ گئے ہمارے نیتا, تو ان کی غداری ان کے کرپشن سے سامنے آ رہی ہے. کرپٹ وہی ہوگا جو دیش کا غدار ہوگا, ورنہ جو دیش سے پریم کرنے والا ہوگا وہ کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف سینا, دوسری ہمارے نیتا. یہ ہمارے نیتا وہاں ہیں جن کا اربوں خربوں ڈالر سوئس بینکس میں پڑا ہوا ہے اور سڑ رہا ہے وہاں کے اوپر. میں نے کسی میگزین میں دیکھا تھا کہ اگر جو پیسہ ہمارا سوئس بینکس میں ہے اگر وہاں سے یوں ہی اٹھا لیا جائے اور کوئی منصوبہ نہ بنایا جائے, کوئی پلاننگ نہ کی جائے, وہ جو منی ہے, جو ویلتھ ہے, وہ غریب ہندوستانیوں میں خالی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے, تقسیم کر دی جائے, تو سب کی غریبی دور ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم کو دیش بھکت بننا پڑے گا. سب سے پہلے ہم کو دیش, جب تک آدمی اپنی اولاد سے پریم کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو وہ بچے کے مفادات کو اپنے اوپر قربان نہیں کرتا, اپنا سب کچھ بچے کے اوپر قربان کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے اس دیش سے ہم کو ویسے پیار ہونا چاہیے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے, کہ وہ دیش کے لیے ہر قربانی دینے پر تیار رہے, نہ یہ کہ دیش کا ایکسپلائٹیشن کرے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک سوال اور آخری ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے شروع میں اسی لیے یہ چیز کہہ دی کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم نے آزادی کا جو خواب و سپنا سجایا تھا, شاید اس میں ہم کہیں پہنچ پائے نہیں پہنچ پائے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بہرحال ایک عمر ہے آپ کی, آپ نے دیکھا, تجربے کیے, آپ نے ملک کی دنیا کے کونے کونے میں آپ گئے, ہر جگہ گئے. آپ اس وقت بدلاؤ کے آپس میں جو بھائی چارگی تھی, ایکتا تھا, جو پیار محبت تھا لوگوں کے اندر, اس میں کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں آپ پہلے میں اور اب میں, آج جبکہ ہم ترقی کے دور میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی آج آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں گے تو ایک زمانے میں اس دنیا میں کچھ پایا جاتا ہو, نہ پایا جاتا ہو, مگر محبت, اسنیہ, پریم پایا جاتا تھا. آج آپ کو ہر چیز ملے گی, پریم, اسنیہ اور محبت نہیں ملے گی. یہ خالی ہندوستان کا مسئلہ تھوڑی ہے. پاکستان آپ جا کے دیکھیے, وہاں کی حالت یہاں سے زیادہ خراب ہے. کھلم کھلا طالبان اور قاعدہ کے لوگ کس بے دردی اور ظلم کے ساتھ بے خطا لوگوں کو مار رہے ہیں, انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں. افغانستان میں جا کے دیکھیے کس طرح سے کلنگ ہو رہی ہے انوسنٹ لوگوں کی مختلف بہانوں کے ذریعے سے. اس سے آگے بڑھ کے آپ عراق جا کے دیکھیے, وہاں پر تو قیامت آئی ہوئی ہے. عراق میں, سیریا میں جا کر دیکھیے, آپ کہیں تو مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ہو سب جگہ رہا ہے. آپ امریکہ جا کے دیکھیے, وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن محبت ختم ہو گئی. ہر آدمی خود غرض ہے. ان کا آپ کسی بچے سے بات کیجیے, وہ کہتے ہیں ہم کو سنا چاہتے ہیں واٹ فار می, واٹ فار می, واٹ فار می, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا. ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ کہتے تھے ہم کیا دیں گے, ہم کیا دیں گے, ہم کیا دیں گے. اب ہر بچہ اور جوان و بوڑھا کہہ رہا ہے ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا. تو جب کلچر ہوگا ہم کیا دیں گے تو جھگڑا کچھ نہیں ہوگا. جب کلچر ہوگا ہم کیا لیں گے اور کیا ملے گا تو جھگڑا ہوگا ہی. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سب کچھ ہے لیکن آدمی اندھا ہو گیا ہے, بلائنڈ ہو گیا ہے. اندھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف اپنا وجود دکھائی دیتا ہے,
باقی کچھ نہیں دکھائی دیتا. آپ کو شاید یقین نہ ہو رہا، میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اگر ایک اندھے کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں، اس سے کہ میرا ہاتھ بتاؤ کہاں ہے، وہ نہیں بتا پائے گا. میں کہوں میرا سر کہاں ہے، وہ نہیں بتا پائے گا. میں کہوں میرے آنکھیں کہاں ہیں، نہیں بتا پائے گا. اس سے میں کہوں تمہارے آنکھیں کہاں ہیں، فوراً پھٹ سے بتا دے گا. تمہاری ناک کہاں ہے، پھٹ سے بتا دے گا. تمہارا ہاتھ کہاں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اندھے کو فقط اپنا وجود دکھائی دیتا ہے، دوسرا نظر نہیں آتا. جب انسان میں جہالت آ جاتی ہے تو اس میں بھی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو صرف اپنا دکھائی دیتا ہے، دوسرے کا وجود نہیں دکھائی دیتا ہے. تو جہالت سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو. میری مراد یہ ہے کہ جب آدمی خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے، سینس آف سیکریفائس اس میں ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. جب اپنے علاوہ اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اون نہیں بہے گا تو کیا ہوگا. یہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارا لوکل ایشو بھی ہے اور انٹرنیشنل ایشو بھی ہے. ملک خوشحال تو ہم خوشحال. ملک میں اگر کیا کہتے ہیں سیکیورٹی ہو، آدمی کو حفاظت ہو، محفوظ ہے، تو بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے. 15 اگست کی بہت بہت مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر، اور آپ کے توسط سے اپنے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں. ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور آپ ہمیں مبارکباد دیں، لیکن ہم دیش کو مبارکباد اس سے دیں گے جب یہاں سے بھرشٹاچار، غریبی اور اگیانتا کا بالکل دیش نکالا دے دی جائے. اس وقت ہم دیش کو مبارکباد دیں کہ آج ہمارا دیش آزاد ہوا ہے. ابھی ہم تو آزاد ہیں مگر ہمارا دیش آزاد نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ مشورہ یہی ہے کہ لوگوں کو سیریس ہونا پڑے گا، سنسیئر ہونا پڑے گا. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ملک ہم سے آگے نکل گئے وہ کیسے آگے نکلے، جو انہوں نے کیا وہی ہم کو کرنا پڑے گا. آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا تھا، میں آخری سوال کا جواب دے دوں کہ اگر ہمارا ہندوستان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا کچھ جو پاکستان اپنے دیش میں کر رہا ہے. اسی میں ہمارے دیش کے جو وہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں. کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جو وہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا، جو کر رہے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اس خاص موقع پہ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مبارکباد پیش کی یوم آزادی سوتنترتا دیوس کی. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ وطن کے شہیدوں کو سچی خراج عقیدت تب ہوگی کہ انہوں نے جس ملک کا سپنا سجویا تھا، جس ملک کا تصور کیا تھا، جس ملک کے لیے خواب دیکھے تھے، جہاں چرچ و گرودوارہ، مندر و مسجد سے اٹھنے والی آوازوں کا سنگم ہوتا ہے، ایسے بھارت کی پریکلپنا تو سچی خراج عقیدت اور سچی ہو تو اسی وقت ہم پوری کر پائیں گے جب ہم ملک کے کام آئیں، ملک کے لیے سوچیں اور ملک کی ترقی کے بارے میں ہم وقت سوچتے رہیں. مبارکباد کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی خاص موقع پر. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.